اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم بعدد ما فی جمیع القرآن حرفا حرفا وبعدد کل حرف الفا الفا۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ الاعراف کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ الاعراف کی آیات نمبر 97، 98 اور 99 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، افامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون۔ اوامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون۔ افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ کیا ان بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب اس حال میں آ جائے کہ وہ سوئے ہوئے ہوں، یا پھر وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب چاشت کے وقت آ جائے اور اس وقت وہ کھیل کود میں مصروف ہوں؟ تو کیا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ بس اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے تو وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو سراسر نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ افامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون۔ کیا ان بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب اس حال میں آ جائے کہ وہ سوئے ہوئے ہوں؟ ناظرین، یہاں وہی سلسلہ کلام ہے جو گزشتہ آیات میں شروع کیا گیا تھا، یعنی قریش مکہ کو سمجھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا حوالہ دیا تھا کہ کس طرح ان قوموں کو ہم نے مختلف طریقوں سے سمجھایا۔ پہلے ان پر سختیاں کیں، پھر انہیں حد سے زیادہ سہولتیں عطا کیں، اور پھر اچانک ان پر سخت ترین عذاب نازل کر کے ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اور یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے اور اس کے نبیوں کی تکذیب کرتے تھے۔ یہی بات سمجھاتے ہوئے مذکورہ آیات میں مزید کلام فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے والو، گزشتہ قوموں کے متکبر لوگ اس بات سے بے خبر ہو گئے تھے کہ ان کے رویوں کے باعث ان پر اچانک ایک دن عذاب نازل ہو جائے گا۔ وہ عذاب یا تو اس وقت نازل ہو جاتا جب وہ رات کے وقت اپنے گھروں میں محو خواب ہوتے، یا پھر وہ عذاب اس وقت چاشت کے وقت نازل ہوتا جب کہ وہ روزمرہ کے کاموں یا کھیل کود میں مصروف ہوتے۔ اوامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون۔ یا پھر وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب چاشت کے وقت آ جائے اور وہ اس وقت کھیل کود میں مصروف ہوں۔ ناظرین، گزشتہ قوموں کے ہولناک انجام کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو انہی دو اوقات کا انتخاب کرتا ہے جب لوگ آنے والی کسی بھی آفت سے بے خبر رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک وقت وہ ہوتا ہے جب کہ لوگ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، اور یہ وقت بعض اوقات آدھی رات کا ہوتا ہے اور بعض اوقات سحری کا۔ ان دو اوقات میں لوگ اپنے آپ سے بھی بے خبر رہتے ہیں
اور ایک وقت چاشت کا ہوتا ہے، اس وقت بھی لوگ بے خبر ہو کر اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں یا پھر لہو و لعب یعنی کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں۔ ایک وقت دوپہر کا بھی بتایا گیا ہے جب کہ لوگ محو استراحت ہوتے ہیں، اور یہ وقت بھی بے خبری کا ہی ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تدابیر ہیں جن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ تو کیا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ بس اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے تو وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو سراسر نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ ناظرین، دراصل یہاں لفظ مکرہ استعمال ہوا ہے۔ اردو لغات میں مکر کا مطلب دھوکہ، فریب، ہیلا بہانا وغیرہ ہیں۔ محاورہ کے طور پر اس لفظ کے معنی ہیلا سازی، دھوکہ دہی، فریب کاری ہے۔ عربی زبان میں اس کے معنی خفیہ تدبیر کے ہیں، یعنی کسی شخص کے خلاف ایسی چال چلنا کہ جب تک اس پر فیصلہ کن ضرب نہ پڑ جائے اس وقت تک اسے خبر نہ ہو کہ اس کی شامت آنے والی ہے، بلکہ ظاہر حالات کو دیکھتے ہوئے وہ یہی سمجھتا رہے کہ سب اچھا ہے۔ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہود کی چال بازیاں کیا تھیں۔ فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور یہودیوں نے بھی مسیح کو قتل کرنے کی خفیہ تدبیر کی، اور انہیں بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ چنانچہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے طور پر سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو جھٹلا کر بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اسی ظلم باطل میں وہ حد سے گزر جاتے ہیں، اور پھر جب ایک عرصہ تک ان کو کچھ نہیں ہوتا بلکہ ان کی ہر خواہش پوری ہوتی چلی جاتی ہے تو وہ اس بات سے بے خبر ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غضبناک ہو کر ان کے خلاف کوئی خفیہ تدبیر بنا چکا ہوتا ہے، اور پھر ایک دن اچانک وہ خفیہ تدبیر اپنا کام کر جاتی ہے اور ان متکبر لوگوں کے مغرور افراد کی ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے۔ چنانچہ انہی لوگوں کو سخت نقصان اٹھانے والے کہا گیا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ اس سے بڑا خسارہ کسی فرد یا قوم کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے خوف کا دل سے نکل جانا سخت نقصان کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل یا اس کا کسی بندے کو گناہ پر نہ پکڑنا یہ اس کی خفیہ تدبیر ہے، لہٰذا ہر وقت اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس کی ترغیب کے لیے چند روایات پیش خدمت ہے۔ ناظرین، شعب الایمان کی ایک روایت کے مطابق حضرت جبریل امین علیہ السلام ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے تو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، اے جبریل علیہ السلام، تمہیں کس چیز نے رلایا؟ انہوں نے عرض کی، جب سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا ہے میری آنکھیں اس وقت سے اس خوف کے سبب خشک نہیں ہوئی کہ مجھ سے کہیں کوئی نافرمانی نہ ہو جائے اور میں جہنم میں ڈال دیا جاؤں۔ ناظرین، احیاء العلوم میں روایت ہے کہ جب ابلیس کے مردود ہونے کا واقعہ ہوا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام رونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا، حالانکہ وہ سب جانتا ہے، پھر بھی اس نے ان سے دریافت کیا کہ تم کیوں روتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، اے رب، ہم تیری خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہیں،
رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم اسی حالت پر رہنا، یعنی کبھی مجھ سے بے خوف نہ ہونا۔ پھر ناظرین، کیمیائے سعادت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغ کی دیوار کے پاس دیکھا کہ وہ اپنے آپ سے فرما رہے تھے، واہ، لوگ تجھے امیر المومنین کہتے ہیں اور تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا۔ اگر تو نے رب تعالیٰ کا خوف نہ رکھا تو اس کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ پھر ناظرین، تفسیر مدارک التنزیل میں درج ایک روایت کے مطابق حضرت ربیع بن خیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی نے ان سے کہا، ابا جان، میں دیکھتی ہوں کہ سب لوگ رات کو سوتے ہیں اور آپ نہیں سوتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، اے میری نور نظر، تیرا باپ رات کو سونے سے ڈرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی خفیہ تدبیر میرے سوتے میں وارد نہ ہو جائے۔ اور پھر احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ 40 برس تک نہیں ہنسے۔ جب ان کو بیٹھے ہوئے دیکھا جاتا تو یوں معلوم ہوتا گویا ایک قیدی ہیں جنہیں گردن اڑانے کے لیے لایا گیا ہو، اور جب گفتگو فرماتے تو انداز ایسا ہوتا گویا آخرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر بتا رہے ہیں، اور جب خاموش رہتے تو ایسا محسوس ہوتا گویا ان کی آنکھوں میں آگ بھڑک رہی ہے، اور جب ان سے اس قدر غمگین اور خوفزدہ رہنے کا سبب پوچھا جاتا تو فرمایا، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بعض ناپسندیدہ اعمال کو دیکھ کر مجھ پر غضب فرمایا اور یہ فرما دیا کہ تمہیں نہیں بخشا جائے گا، تو پھر میرا کیا بنے گا؟ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا خوف ہی دراصل اس پر کامل ایمان ہونے کا ٹھوس ثبوت اور آخرت میں ملنے والے اجر کی اہم نشانی ہے۔ آخرت کی زندگی میں خود نار جہنم سے محفوظ رہنے کا واحد طریقہ خوف الہی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنا ہے۔ روز حساب ایک ایسی خوفناک حقیقت ہے کہ جس سے بچنا ناممکن ہے اور جس کے بارے میں خصوصی طور پر غور و فکر کرنا لازم ہے۔ تاہم یہ خوف صرف ایمان والوں کو نصیب ہوتا ہے، اور یہ ایک خاص قسم کا خوف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی متعدد آیات اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں روز قیامت پیش آنے والے مختلف واقعات بیان کر دیے ہیں۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان جو کام بھی کرتا ہے اس کے اعمال نامے میں لکھا جا رہا ہے، اور ہر انسان اس دن کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے جب انسان کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ چنانچہ اہل ایمان کو یہ امید کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا خوف بڑی چیز ہے۔ جسے یہ دولت حاصل ہو جائے وہ بہت ہی خوش نصیب ہے۔ جس کے دل میں خوف الہی ہوگا وہ گناہوں سے دور رہے گا، اور اس کے لیے بڑے بڑے درجات ہیں۔ پارہ نمبر 27 سورۃ الرحمن آیت نمبر 46 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس نے اپنے رب کا خوف اختیار کیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ یعنی جو شخص قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہے اور اپنے تئیں نفس کی خواہشات سے بچاتا ہے اور سرکشی نہیں کرتا، زندگی کے پیچھے پڑ کر آخرت سے غفلت نہیں کرتا بلکہ آخرت کی فکر کرتا ہے اور اسے بہتر اور پائیدار سمجھتا ہے، فرائض بجا لاتا ہے، محرمات سے رکتا ہے، قیامت کے دن اسے ایک نہیں بلکہ 2 جنتیں ملتی ہیں۔
اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان والوں میں اپنا خوف، تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ نے آیات کا ترجمہ اور اس کی تشریح سنی۔ بڑی واضح سی بات ہے کہ جب تک ہم اس پیدا کرنے والے، اس تخلیق کرنے والے، اس خالق سے نہیں ڈریں گے جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہماری پرورش کی ہے، جس نے ہمیں پالا ہے، وہ پالن ہار سے ہم جب تک نہیں ڈریں گے، اس کی غضبناکیوں سے، اس کے غصے سے، اس کے اس کے ہر اس عمل سے جو وہ ہم اگر اس کے احکام کے خلاف کریں گے تو پھر ہمیں ڈرتے ہی رہنا چاہیے، اور ڈرتے ہوئے نیک اعمال کرنے چاہیے، وہ اعمال جو اس نے کہے ہوئے ہیں، جو اس کے حکم کے مطابق ہیں، جو اس کے نبیوں کے یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہیں، ان کو اختیار کریں گے۔ اور پھر قرآن حکیم میں جو ارشادات فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان پر عمل کریں گے تو پھر ہم سرخرو ہو سکتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے، اپنی خوشنودی عطا فرمائے، اور ہمیں اپنا محبوب بنا لے۔ اور اگر وہ اپنا محبوب بنا لے گا تو اس سے بڑی سعادت اور کون سی ہوگی۔ تو ناظرین، اس دعا کے ساتھ ہی آج کی نشست میں آپ سے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔